السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله على المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ دوشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ عید الاضحیٰ کے ایام، ذو الحجہ کے ایام ابھی مکمل ہوئے ہیں، اور آج ہماری جو ہے وہ ذی الحجہ کی 17ویں تاریخ ہے۔ کل ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ ہوگی، اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دردمندانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آج انشاءاللہ ان کے مناقب پر، ان کے فضائل پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، اور ان کی وہ خصوصیات کہ تمام صحابہ میں، 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی اور دوسرے ایک صحابی بھی ان کے ساتھ، ان خصوصیات میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ساتھ ہی ان کی شہادت کا جو قصہ ہے تھوڑا سا اس کو بھی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی معیت میں ہمارا حشر فرمائے۔ دیکھیے، ان کا نام عثمان تھا، اور ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ ان کو ذو الحجرتین اور ذو النورین کہا جاتا تھا۔ ذو الحجرتین اس لیے کہ دین اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلے حبشہ کی جانب مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی، اس میں یہ اپنی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے واپس آئے کیونکہ وہ ہجرت کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی، تو انہوں نے وہ ہجرت بھی کی تھی، تو لہٰذا ان کو اس وجہ سے ذو الحجرتین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 ہجرتوں والے۔ اور اسی طریقے سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نوروں والے، ذو النورین یا ذی النورین کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، 2 نوروں والے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور کلثوم ایک کے بعد ایک ان کے نکاح میں آئی تھیں، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ان کا جو نسب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہی تھے، قریشی تھے، اور ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، یہ قریش وہ نہیں جو آج ہمارے دور میں اللہ حفاظت فرمائے ایک خاص قصائیوں کی کاسٹ کو قریش کہا جاتا ہے، یہ وہ قریشی نہیں۔ بنو ہاشم کی ایک شاخ ہے، بنو ہاشم، اور اس کا ایک قبیلہ تھا قریش، قبیلہ قریش۔ یہ مکہ کے اندر سب سے اونچا، سب سے بلند اور سب سے عزت والا قبیلہ تھا، یعنی کہ یہ قبیلوں کا سردار تھا ایک طرح سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قبیلے میں پیدا فرمایا، اور یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی اسی قبیلے میں پیدا ہوئے، یہ بھی قریشی تھے۔ بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا محمد اللہ کے رسول، پھر عبداللہ، پھر عبد المطلب، پھر ہاشم، پھر عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف ہیں، 5ویں پشت اللہ کے رسول کی جو جاتی ہے، یہ عبد مناف، ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نسب نامہ عبد مناف پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، دونوں کی پیڑھیاں اوپر جا کر عبد مناف پر جا کر کے ایک ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اتنی قریب کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہے ام حکیم، یہ عبد المطلب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کی سگی بہن تھی،
بلکہ ان کی جڑواں بہن تھی. اور یہ جو ام حکیم ہے یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی. تو اس طرح سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوئے. تو دادا سے بھی اوپر جا کے رشتہ داری ملتی ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی بہن کے یہ نواسے بھی. اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں. کردار ان کا بڑا زبردست تھا، اخلاق ان کے بڑے شاندار تھے. مورخین نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشخاص میں سے ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بری باتوں میں ملوث نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام برائیوں سے بچا کر کے رکھا. زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے کون کون سی خرابیاں تھیں عرب کے اندر، خاص طور سے مکے کے اندر؟ زنا، شراب، جوا، شعر و شاعری اور اس قسم کی باتیں اور غلاظتیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نیک دیانتدار اور پارسا اشخاص میں سے ہیں کہ جن کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا. ان کی حیا بڑی مشہور ہے، بڑی ان کی زبردست حیا ہے. اور وہ ازدقاؤم حیان عثمان، آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہوں گے یہ لفظ. دراصل ایک روایت ہے مشکات شریف کے اندر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میرے والد ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت چاہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا یہ جو کرتا ہے اس سے پنڈلی آپ کی کھلی ہوئی تھی. پنڈلی یعنی کہ گھٹنے کے نیچے کی جو ٹانگ والا حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں. تھوڑی سی پنڈلی کھلی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی اور اللہ کے رسول ایسے ہی لیٹے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر جو کچھ گفتگو کرنی تھی کی، اس کے بعد واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی اور اللہ کے رسول اسی طرح سے بے تکلفی کے ساتھ لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھ کر کے جو گفتگو کرنی تھی کرنے کے بعد پھر واپس تشریف لے گئے. تیسری مرتبہ جو دستک ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ دروازے پر موجود تھے اور دستک دے کر انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. لیٹے ہوئے تھے نا، لیٹے تھے، اٹھ گئے، سیدھے ہو گئے اور اپنی جو کرتا تھا اس کو پنڈلی کے اوپر ڈھکا. وہ جو ٹانگ کا کھلا ہوا حصہ تھا نیچے والا اس کو ڈھکا، کرتا ٹھیک کرا، کپڑے ٹھیک کرے اور پھر اس کے بعد ان کو اندر آنے کی اجازت دی. کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر کے بڑی حیران ہوئی اور جب حضرت عثمان غنی اپنی بات چیت کرنے کے بعد تشریف لے گا تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کے آنے پر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر کے آنے پر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان کے آنے پر آپ نے ایسا کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کہ میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی کہ آسمان کے فرشتے حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک بہت بڑی خوبی ہے. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ تنہائی کے اندر بھی کبھی اپنا جو تہمت ہوتا ہے یا اظہار مند ہوتا ہے اس کو کھول کر، کبھی کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا، کپڑے وغیرہ بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کبھی انہوں نے اس کو کھول کر بھی اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہیں کی، اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا، اکیلے اور تنہائی کے اندر بھی. اللہ، ان کی تواضع کا بھی ذکر آتا ہے کہ بڑی زبردست تواضع تھی، عاجزی انکساری، یعنی کہ بالکل جیسے ایک ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اور ان کی کردار سے ایسا زبردست ان کا معاملہ ہوا. لکھا کہ آدھی دنیا سے زیادہ کے خلیفہ تھے، حضرت عمر کے بعد انہی کی خلافت آئی اور اتنی زبردست کہ 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اور 20 نوکر چاکر آس پاس تھے، غلام، لونڈی، باندی. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے گھر کا فلاں کام تم کر دو. اپنے جتنے ضروری کام ہوتے تھے خود کر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اٹھ کے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں گلاس، پانی کا گلاس کسی سے مانگ لے بھائی پانی پلا دو، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا کام تم کرو، حالانکہ نوکر چاکر تھے، خود اپنے کام خود کیا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی ان کی تواضع کی مثال ہے. غنا بھی ان کا بڑا مشہور ہے اور اپنے غنا کی وجہ ہی سے ان کو غنی کہا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا ویسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر خرچ بھی کر کے دکھایا، اپنا مال لٹایا، دونوں ہاتھوں سے نچھاور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اتنے با اختیار خلیفہ تھے جیسے کہ میں نے بتایا کہ 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک
ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب باغی ان کو شہید کرنے کے ارادے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے، بلکہ گھر میں تو بعد میں داخل ہوئے، پہلے تو کئی دنوں تک ان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، بلکہ 40 دن کا ذکر آتا ہے کہ 40 دن تک مدینہ کے اندر باغیوں نے جو ہے وہ محاصرہ کیے رکھا، چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیر لیا، پانی بھی اندر جانے نہیں دیا، اور ان کو مسجد نبوی کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور انتہائی مظلومانہ ان کی شہادت ہے۔ اس موقع پر جو صحابہ اس وقت وہاں موجود تھے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 18 ذی الحجہ تھی، تو 10 ذی الحجہ یہ وہ موقع ہے، اکثر صحابہ کرام مدینہ سے حج کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا چکے تھے، تو مدینہ میں پبلک زیادہ نہیں تھی، صحابہ کرام یا تابعین جو بھی تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھے، تھوڑے تھے، اور اسی میں ان باغیوں کو موقع غنیمت مل گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا۔ لیکن بہرحال جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ جیسے بھی ان سے بات چیت کی، اور ان کے سامنے 3 تجاویز رکھی کہ یہ جو باغی ہیں انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے، پانی بھی اندر نہیں آنے دے رہا اور آپ کو بھی باہر نہیں جانے دے رہا ہے، آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر آپ 3 میں سے ایک کام کریں۔ نمبر 1، پہلا کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی بڑی تعداد حج کرنے بیت اللہ گئی ہوئی ہے، ہم آپ کو یہاں سے کسی بھی طریقے سے نکالتے ہیں، پیچھے کے دروازے سے یا جو بھی ہم نکالتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مکہ چلیں، اور یہ وہاں نہیں آئیں گے کیونکہ حرم ہے، اور حرم کے اندر تو تلواریں نہیں نکلیں گی، لیکن اگر یہ نکالتے بھی ہیں تو وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہاں ان کی جو ہے خبر لی جائے گی، اور اگر آپ وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ شام چلیں جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہاں ان کی بڑی سلطنت ہے، بڑی ریاست ہے، اور بہت ان کے لوگ ہیں، بڑی ان کی فوج ہے، اور بڑے ان کے مراسم اور تعلقات ہیں، لہذا آپ وہاں چلیں۔ اگر یہ لوگ آپ کا پیچھا کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ تک بھی پہنچیں گے تو پھر وہ ضرور بھی ضرور آپ کا ساتھ دے کر ان لوگوں کا قلع قمع کریں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو تیسری تجویز یہ ہے کہ یہاں سے نکل کر نہ مکہ جائیں نہ امیر معاویہ کے پاس جائیں، دنیا میں جہاں آپ کی جگہ کی مرضی کی جگہ ہو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں تجویزوں کا جواب پیش کیا۔ پہلا جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں سے نکل کر مکہ جاتا ہوں تو یہ بدبخت اتنے زیادہ جو ہے اب ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں کہ یہ میرے پیچھے مکہ میں بھی آئیں گے اور حرم کے اندر یہ لوگ تلواریں نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جواب میں وہ تلوار نکالیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سن چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قریشی ہوگا جس کی وجہ سے حرم کے اندر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں تلوار نکال لیں گی۔ میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا، کیونکہ یہ جو باغی تھے اگرچہ ان کا کام تو کافروں والا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن یہ کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو لہٰذا عثمان نے کہا کہ یہ بھی مسلمان اور وہ لوگ جو حج کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان، اور مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلوار نکالیں، میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا، میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم میں جتنے جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہوگا، اجتماعی طور پر اکیلے اس قریشی کو عذاب ہوگا جس کی وجہ سے حرم میں 2 مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں تلواریں سونت لیں گی۔ میں وہ قریشی نہیں بننا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں امیر معاویہ کے پاس شام چلا جاؤں، تو بے شک وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرا ساتھ دیں گے، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہے اور ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ان کا قلع قمع کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی ہو میری وجہ سے۔ اور پھر تیسری تجویز کہ میں دنیا میں جہاں مرضی اپنی مرضی کی جگہ چلا جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا پڑوس چھوڑ کر کے کہاں جاؤں، میں فی الحال ان کا پڑوسی ہوں، یہاں سے میں کہاں چلا جاؤں۔ تینوں تجویزوں کا جواب دے دیا، بڑی درد مندانہ طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہے، مظلومانہ طریقے سے، اور صرف 2 باتوں کی وجہ سے اپنی شہادت کو برداشت کیا۔ ایک بات تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے، اور دوسری وجہ جو جس کو انہوں نے برداشت کیا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے وہ فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک کرتا پہنائے گا، تجھے وہ کرتا نہیں اتارنا، کرتے سے مراد یہاں خلافت ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کرتا پہنائے گا، لوگ تجھ سے وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان خبردار تجھے وہ کرتا نہیں اتارنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے آگے مل لینا۔ بہرحال ان کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑے غنی تھے، اور بڑا اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے انہوں نے مال لٹایا،
ویسے تو مواقع بہت ہیں، جیسے حضرت بلال اور دوسرے کئی لوگوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، میں ان میں سے 2-3 کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیش العسرہ، یہ بڑا زبردست لشکر تھا، اور یہ جنگ مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی تھی، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے بتایا، ان کے ویسے تو بہت سارے کارنامے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے روپے پیسے کے اعتبار سے، لیکن بہرحال پھر وہ تفصیل زیادہ ہو جائے گی، میں صرف 2-3 چنندہ باتیں آپ کے سامنے یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کر کے جیش العسرہ کے تعلق سے لوگوں کو ابھارا اور یہ کہا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرتا ہے، جو آج اس لشکر کو تیار کرے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دائیں جانب رخ کر کے مجمع کو، جو دایاں حصہ تھا مجمع کا، اس طرف رخ کر کے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو لکھا محدثین نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے اٹھے، دوڑ کر اس طرف گئے اور وہاں سے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ اور 300 اونٹ ما ساز و سامان۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر سے مجمع کی بائیں جانب آپ نے اپنا رخ فرمایا اور اس طرف رخ کر کے اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے جو آج اس لشکر کو تیار کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، دوڑ کر اس طرف گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ اور 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اعلان کرنے کے بعد پھر عام مجمع سے چوتھی مرتبہ اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو آج اس لشکر کو تیار کرتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور واپس آئے تو ان کی آستین میں تھیلی تھی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں، لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی دیکھنے کے بعد اس تھیلی کو خوشی میں اچھالتے تھے، دوسرے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر اس میں سے اچھالتے تھے، پھر اس ہاتھ میں لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کوئی بھی کام کر لے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، آج کے بعد عثمان کوئی گناہ کر لے اس کو جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے، آج کے بعد عثمان پر کوئی دوش نہیں، آج کے بعد عثمان پر کوئی دوش نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ جملہ فرمایا۔ ایک موقع تو یہ کہ جیش العسرہ کو انہوں نے اتنا تیار کیا، سب کچھ لگا دیا اس پر اپنا۔ اس کے علاوہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے شروعات میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا سوائے ایک کنویں کے جو روما کا کنواں تھا۔ اس کا پانی میٹھا تھا اور پینے کے لائق تھا، اور مصیبت یہ تھی کہ یہ کنواں ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس پانی کو، اس کنویں کے پانی کو قیمتاً بیچتا تھا پیسے لے کر، اور پیسے بہت زیادہ لیتا تھا، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ مسلمان کیونکہ بالکل خالی ہاتھ گئے تھے، اپنے گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے، تو لہٰذا اتنا حال بھی نہیں تھا کہ اس کنویں کا پانی خرید کر کے پی سکیں، حالت بہت زیادہ بری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس یہودی سے بات کی اور جا کر کے اس سے کہا کہ یہ کنواں تم مجھے بیچ دو۔ تو یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کی معیشت پر، اس کی مارکیٹ پر اور اس کی سیاست پر ایک طریقے سے کہہ سکتے اچھی طریقے سے قابض تھے، حالانکہ تعداد کے اندر بہت تھوڑے سے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر یہودیوں کو یہی حال ہے کہ تعداد کے اندر بہت تھوڑے سے، لیکن پوری دنیا کا معاملہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ مدینے کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ مارکیٹ ساری، اکانومی ساری، سب ان کے ہاتھ میں تھی۔ کنواں بھی اس کے پاس تھا، ایک یہودی کے پاس، تو اس نے کہا کہ اگر میں کنواں بیچ دوں گا تو میرے پاس تو میری آمدنی کا یہی ایک ذریعہ ہے، میں کماؤں گا کیا، میں تو نہیں بیچتا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست وہاں پر ہوشیاری دکھائی، وہ یہ کہ اس سے یہ کہا کہ ایک کام کرو، تم یہ کنواں آدھا مجھے بیچ دو، یعنی کہ ایک دن یہ کنواں تمہارا ہوگا میں نہیں پیوں گا، اور ایک دن یہ کنواں میرا ہوگا تم نہیں پینا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ بہت اچھا، یہودی لالچی قوم ہے، اس نے سوچا کہ بھائی بہت بڑھیا، پیسے بھی مل رہے ہیں اور کنواں بھی میرے ملکیت میں آدھا رہے گا۔ اس نے یہ سوچ کر کے پیسے لے لیے اور آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔
روایت کے اندر آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی تھی، جب عثمان غنی کا دن آتا تھا تو اعلان کر دیا کرتے تھے پانی سب کے لیے مفت ہے، فری ہے. تو لوگ خود بھی پیتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے اور خوب اسٹور کر کے رکھ لیا کرتے تھے. اور جب یہودی کا دن آتا تھا تو لوگوں نے پانی جمع کر کے رکھ لیا ہوتا تھا، اس کے دن کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا تھا، وہ سارا دن بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا تھا. لہٰذا جب کچھ دن معاملہ ایسے چلا تو اس نے خود حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان یہ باقی کا آدھا کنواں بھی تم خرید لو، میرے لیے تو بیکار ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خریدا. روایت کے اندر آتا ہے کہ 35,000 درہم اس میں لگے تھے اس کی خرید میں، اور لا کر کے اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کے لیے وقف. اس کے علاوہ ایک اور موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ دراصل مسجد نبوی کے اندر مسلمان بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی دعوت و تبلیغ، کیونکہ مدینہ دعوت و تبلیغ کے طریقے سے مرکز ہے. دین کی دعوت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے ہی سے شروع کر دی تھی، لیکن جو اس کا اصل جو ایک نتیجہ اور ایک ماخذ کہہ سکتے نکل کر سامنے آیا وہ مدینہ کے اندر تھا. تو لہٰذا جب دین اسلام کی صدا مدینہ سے پھیلی ہے تو بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے برابر میں ایک جگہ تھی اور پلاٹ بڑا مہنگا تھا. اس موقع پر اللہ کے رسول نے بالکل یہی الفاظ ملتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ پلاٹ خرید کر، یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنا مال نچھاور کیا اور تقریباً 25,000 درہم اس کی خرید میں لگائے اور لا کر کے وہ مسجد کے اندر داخل کر دیا. کمال کی بات یہ ہے کہ جس عثمان نے سارے مدینے کو پانی پلایا، اسی عثمان پر اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا 40 دن تک. اور جس عثمان نے مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ خرید کر مسجد کے اندر داخل کیا پلاٹ، انہی کو مسجد نبوی کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، انہی کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا. اور یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھڑکی کھولی اور کھڑکی میں سے اپنا منہ باہر نکالا اور وہاں سے خطبہ دیا، اور یہ سارے باغی نیچے کھڑے ہیں. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. بہرحال خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت میں کہا تھا جو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہمیں یاد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کنواں کس نے خرید کر کے دیا تھا؟ تو کہنے لگے آپ نے. پھر آپ نے کہا اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد میں داخل کرے میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ تمہیں یاد ہے؟ ہاں اللہ کی قسم ہمیں یاد ہے. تو فرمایا کہ کس نے دیا تھا؟ تو کہنے لگے آپ نے دیا تھا. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس جیش العسرہ کے بارے میں کہ جو شخص اس لشکر کو تیار کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم ہمیں یاد ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ اس موقع پر کون شخص تھا جس نے اس کو تیار کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ روزے سے تھے اس حالت میں، 82 سال عمر تھی حضرت عثمان کی، بال اور داڑھی سفید ہو چکے تھے. 82 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے، اور تھے بھی روزے کی حالت میں. اور کہتے ہیں کہ اتنا زبردست خطبہ دیا حضرت عثمان نے اپنے گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر، لیکن ان بلوائیوں کے دل نہ پسیجے اور ان کے دل جو ہے ان کی جانب سے بالکل نرم نہ پڑے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ ان کے دروازے سے داخل ہوئے، یا بعض روایت کے اندر آتا ہے کسی اور گھر سے داخل ہو کر اس گھر کی چھت پر چڑھے، اور وہاں کی چھتوں پر ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر یہ پہنچے، اور وہاں سے پھر نیچے اتر کر انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی اور ان کے سینہ مبارک کے اوپر حملہ کیا. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کی بیوی حضرت نائلہ اس موقع پر، کیونکہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم ایک کے بعد ایک دونوں سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا تھا، میں بھی اس پر بھی آتا ہوں، لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا تھا ان کی زندگی میں. پھر انہوں نے تیسرا نکاح حضرت نائلہ سے کیا تھا. وہ آئیں حضرت عثمان کو بچانے کی خاطر، تو ان کی بھی انگلیاں کٹ کر آگے جا کر ہاتھ آگے کیا نا، تو بلوائیوں نے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا تلوار سے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ کتنے با اختیار خلیفہ تھے، چاہتے تو دنیا بھر سے فوجیں کھچ کر کے آ جاتی اور ان کا 1 منٹ میں قلع قمع ہو جاتا، لیکن انہوں نے بالکل اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ مسلمانوں میں خون ریزی ہو. اور ایک بہت زبردست بات ملتی ہے، علماء نے لکھی ہے کہ وہ یہ کہ قرآن پڑھ رہے تھے اس موقع پر، روزے کی حالت میں تو تھے،
اور کچھ دیر پہلے اس واقعے سے، شہادت ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، ساتھ میں ابو بکر عمر دونوں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان روزے سے ہو؟ کہا یا رسول اللہ روزے سے ہوں۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان چاہو تو تمہارے لیے مدد آ سکتی ہے، اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ روزہ افطار کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو پسند کر لیا کہ میں نے روزہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں افطار کروں۔ اس پر ان کی آنکھ کھل گئی اور اسی روزے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جب ان پر حملہ ہوا، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کا پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ کے اوپر ان کے خون کے چھٹے گرے ہیں، اور اس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے کہ اب ان کے لیے اللہ کافی ہے، اب ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ ان باغیوں کے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، ان کا ایک ایک کا میٹر گھوما پھر بعد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو عبرت کا نشان بنایا۔ حالانکہ بہت ان کی بے حرمتی بھی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ کسی کو بلاؤ۔ عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے نا کہ کسی کو بلاؤ، تو امی عائشہ فرماتی ہیں کسی کو بلاؤ کا مطلب یہ ہوتا تھا میرے والد ابو بکر کو بلاؤ۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول نے کہا کسی کو بلاؤ، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر کو بلاؤں، میرے والد کو بلاؤں؟ تو آپ نے منع فرما دیا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عمر کو بلاؤں، تو آپ نے اس پر بھی منع فرما دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، امی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بلاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ۔ تو عثمان کو بلوایا کسی خادم کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے سے۔ کہتی ہے کہ وہ جب آئے تو میں پردے کے پیچھے چلی گئی، ایک ہی کمرہ تھا، کوئی غیر محرم آتا تو امی عائشہ پیچھے حجرے کے کمرے میں جو ہے وہ چادر کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ کہتی ہے کہ میں نے اس دن سوچا کہ کون سی ایسی بات ہے جو میرے والد سے اور عمر سے بھی نہیں کر رہا ہے، ان سے کر رہا ہے، لاؤ میں سنوں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے جب سنا کان لگا کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کہہ رہے تھے کہ عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد تجھے کرتا پہنائے گا، اور لوگ تجھ سے وہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کرتا مت اتارنا یہاں تک کہ تم اس سے آ کے مل لینا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان وہ لوگ تجھے میرے برابر میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کہتی ہے کہ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے آپ کے برابر میں بھی دفن نہیں ہونے دیں گے، کہ نہیں عثمان یہ تجھے میرے پاس بھی دفن نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عثمان رو رہے ہیں، ان کا دل غم مغموم ہو گیا ہے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مبارک ہو تیرے لیے، خوشخبری ہو تیرے لیے کہ جہاں پر تو دفن ہوگا وہاں سے لے کے مجھ تک بیچ میں جتنے لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کر دیں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نہ جنازہ ہونے دی، نہ ان کی لاش کو دفن ہونے دیا، 3 دن تک ان کی لاش ایسی ہی پڑی رہی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ ان کو غیرت آ گئی اور انہوں نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن ہو گئے ان کی لاش ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، اب اگر کسی نے ان کی لاش کو جنازے وغیرہ کے ساتھ دفن نہیں کیا تو لہذا میں نبی کی بیوی بغیر چادر کے نکلوں گی، اور پھر عثمان کی جو لاش ہے اس کا کفن دفن میں کرواؤں گی، میں دیکھتی ہوں نبی کی بیوی کا کون راستہ روکتا ہے۔ بڑی جرت مند خاتون تھی۔ ان کے اس اعلان پر پھر کچھ مدینہ سے کچھ صحابہ نکلے، اور انہوں نے یا تابعین جو بھی تھے، صحابہ یا تابعین جو بھی تھے وہ نکلے، اور رات کے اندھیرے میں، دن میں ان کی لاش نہیں لے جانے دی، رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے، پبلک زیادہ نہیں تھی، کچھ لوگ تھے، باغیوں کو جب پتہ چلا کہ ان کی لاش لے جائی جا رہی ہے تو اپنے اپنے گھروں کی چھت پر کھڑے ہو کر پتھر مارے ان کے جنازے پر، اور بقی کے اندر بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ بقی جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا، دیوار ہوتی ہے، حدود ہوتی ہے کہ اس دیوار کے باہر یہ سڑک آ گئی اور یہ باہر اندر بقی ہے، تو اس زمانے میں جو باہر سڑک تھی اور بقی کی دیوار کے اندر جنت البقی ہے اور دیوار کی اس طرف سڑک ہے، تو کہتے ہیں سڑک کے جو فٹ پاتھ تھا وہاں پر لوگ پیدل چلتے تھے، اس جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ میت کو دفن کیا گیا۔ باغیوں نے اندر بھی دفن نہیں ہونے دیا، اتنی زیادہ ان کو نفرت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بلکہ آج تو حالت یہ ہے کہ اب جغرافیہ اعتبار سے دیکھا جائے تو جنت البقی بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ آج جنت البقی کے بالکل بیچ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ پہلے بقی میں ان کی لاش کو دفن بھی نہیں ہونے دیا، ان کے جنازے کو، لیکن بقی جب اللہ تعالیٰ نے بڑھایا، اللہ کے حکم سے جب وہ بڑھا تو وہ ایسا بڑھا کہ بالکل بیچ میں ان کی قبر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے برابر میں۔ حضرت حلیمہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا، جن کا اللہ کے رسول نے دودھ پیا بچپن میں۔ بلکہ سعودی گورنمنٹ نے
بہت سارے صحابہ کرام کی قبروں کو ختم کر دیا، اب تو صرف تھوڑے موڑے نشان باقی ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی قبر پورے نشانات کے ساتھ آج بھی باقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، اور نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح ابو لہب سے کر دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول پر نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول پر نبوت ظاہر ہوئی ہے اور آپ نے دعوت دی ہے تو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا تبًّ لک یا محمد، معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تو استغفر اللہ نقل کفر نباشت۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے غصے میں ابو لہب کو جواب دیا تھا اور سورت نازل فرمائی تھی تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے یہ کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، تو لہٰذا ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت رقیہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت رقیہ وہی خاتون ہیں جو حبشہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں ہجرت میں، اور مدینہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں، اور بدر کے اندر پھر وہ موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانا چاہتے تھے حضرت عثمان، اور ان کی بیوی حضرت رقیہ اللہ کے رسول کی بیٹی بہت سخت بیمار تھی، بخار تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، منع فرمایا بدر میں تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، بلکہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، اور بیوی کی خدمت میرے حکم سے کرو، میرے حکم سے اپنی بیوی کی خدمت کرنے پر تم ایسے ہی ہو جیسے تم بھی بدری ہو۔ تو یہ گئے نہیں تھے۔ البتہ جب بدر ختم ہوا، مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی، اور مبارکباد کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو آگے بھیجا کہ تم جا کر کے اعلان کرو۔ تو کہتے ہیں جب وہ آگے آ کر کے اعلان کر رہے تھے مدینہ کے اندر مبارک و فتح مبین ہوئی ہے، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، یعنی انتقال ہو گیا تھا اسی بیماری میں۔ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اس پر اللہ کے رسول نے پوچھا یا کسی نے پوچھا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے وہ باقی رہے گی۔ تو میری جو رشتہ داری تھی اللہ کے رسول سے حضرت رقیہ کی وہ ختم ہو گئی، رقیہ چلی گئی اس دنیا سے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال اللہ کے رسول اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر یہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک ساری تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، اور جیسے کہ اب ان کی کچھ خصوصیات میں خاص طور سے بتاؤں۔ ایک خصوصیت تو ان کی یہ کہ بدر میں نہیں گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دیا۔ ہو سکتا تھا نا کہ بعد میں آنے والے کہتے کہ بدر میں نہیں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دے کر ایسے لوگوں کا منہ پہلے بند کر دیا کہ یہ تو بدری ہیں، بدری صحابی ہیں، میرے کہنے سے رک گئے۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ بدر میں نہیں گئے لیکن بدر میں حصہ ملا۔ ان کی دوسری خصوصیت ہے کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بیہقی کی روایت، ایک شخص کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، تم جانتے ہیں ان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک اپنے نکاح میں ملی ہو۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دنیا کے اندر کوئی دوسرا آدمی، کوئی صحابی ان کے ساتھ اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ تیسری ان کی فضیلت یہ کہ قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو انہوں نے جمع کیا۔ انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں قرآن کو جمع کرنے کی پوری تاریخ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کردار، وہ ساری بات خلاصے کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک خصوصیت ان کی یہ کہ اذان ثانی، جمعے کے اندر جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کو بھی انہوں نے شروع کروایا، اور یہ جو اذان ثانی ہے نا، دوسری اذان وہ ہے جو پہلے دی جاتی ہے۔ پہلے جمعے کی صرف وہ اذان ہوتی تھی جو دوسرے نمبر پر آج ہمارے یہاں ہوتی ہے، ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر۔ پہلے جمعے کی صرف یہ اذان تھی، اللہ کے رسول کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اسلام خوب پھیل گیا اور مسلمان تعداد میں بہت ہو گئے، تو لہٰذا لوگوں کو پہلی اذان جو مطلب دوسری ہے اس کا جو ہے شروع کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو یہ ان کی سنت ہے، اس کو شروع کروایا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکال کر کے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا میرے ہاتھ پر،
یعنی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس فضیلت میں بھی پورے صحابہ کرام میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی معیت میں ہمارا حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔